نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علم کی آفت فراموشی، کلام کی آفت جھوٹ، عقل مندی کی آفت صفاحت، عبادت کی آفت سستی، شجاعت کی آفت ظلم، سخاوت کی آفت بخل، خوبصورتی کی آفت تکبر و خود پسندی، حسب و نسب کی آفت فخر و مباحات، اور دین کی آفت نفس کی پیروی کرنا ہے۔ دین انسان کے لیے ایک دوست کے مانند ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کے ساتھ فہم و تدبر ہے۔ دینداری کا معیار پرہیزگاری ہے۔ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور دو مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کے مختلف اجزاء کی مانند ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے سر۔ مومن قیامت کے روز اپنے صدقات کے سائبان تلے رہے گا۔ مومن سخت گیری سے کام نہیں لیتا اور نرم دل ہوتا ہے۔ موسم خزاں مومن کے لیے بہار، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ مومن کا فیض شعار عقل مند، باہوش، بیدار اور الفت محبت کا پیکر ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو۔ موت مومن کی آرزو ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے۔ نامہ اعمال میں سب سے پہلے کام آنے والی چیز نماز ہے۔ مومن کی شرافت نماز تہجد و مضمر ہے۔ نماز جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ علم مومن کا دوست، علم اس کا مددگار، عقل اس کی رہنما، عمل اس کے آئندہ کا سرمایہ، تواضع اس کا باپ، نیکی اس کا بھائی، اور صبر اس کے لشکر کا سربراہ ہے۔ غیرت نصف ایمان ہے، حیا ایمان کا جز ہے۔ ایمان کا نصف حصہ صبر ہے، جبکہ یقین کامل پورا ایمان ہے۔ ایمان دو حصوں پر مشتمل ہے، اس کا آدھا حصہ صبر ہے تو دوسرا حصہ شکر بجا لانا۔ انسان کی شرافت دین سے ہے، اس کی بہادری عقل سے، اور اس کا حسب اخلاق سے۔ میزان میں سب سے پہلے رکھی جانے والی چیز اخلاق ہوگی۔ اچھا اخلاق برکت کا باعث، جبکہ بد اخلاقی نحوست کا سبب ہے۔ وہ عورت جس کا خرچ باقی خواتین سے کم تر ہو، وہ سب سے بابرکت عورت ہے۔ قرآن دوا ہے، قرض لینا ذلت کا باعث ہے۔ تدبیر سے کام لینا آدھی معیشت ہے، غصہ آدھا بڑھاپا ہے۔ اچھے سوالات کرنا آدھا علم ہے۔ بات سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام کے برا ہونے یا اچھا ہونے کا معیار اس کے انجام کے مطابق ہوتا ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود ادھار واپس نہ کرنا ظلم ہے۔ مالدار شخص کی گداگری آگ ہے۔ خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شکر ادا کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا کردار اچھی خصلت ہے۔ جوانی دیوانگی کا ایک شعبہ ہے۔ شراب نوشی تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس کا اثر کئی نسلوں تک سرایت کر جاتا ہے۔ زنا تنگ دستی کا باعث ہے، بری نظر آنکھوں کا زنا ہے۔ بخار مومن کے لیے جہنم کی آگ کا بدلہ ہے۔ قناعت ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے۔ امانتداری روزی میں اضافہ کرتی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا تنگ دستی کا باعث ہے۔ صبح کے وقت سونا روزی کے لیے مانع ہے۔ امامہ فرشتوں کا تاج ہے۔ حیا سر سے لے کر پاؤں تک خیر ہے۔ حیا کا پھل خیر ہی خیر ہے۔ مشرق پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ گزشتگان یعنی گزشتہ لوگوں سے عبرت لینے والا خوشبخت انسان ہے۔ گناہوں کا کفارہ پشیمانی ہے۔ اچھائی کی طرف ترغیب دینا بھی اچھائی ہے۔ ہر اچھے کام کو انجام دینا، لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، صدقہ دینا، اچھی باتیں کرنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے صدقہ دینا ایک اعتبار سے صدقہ اور دوسرے اعتبار سے صلہ رحمی بھی ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ مخفی صدقہ دینا خدا کی خوشنودی کا سبب ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اچھے کاموں کو انجام دینے سے انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی طرح صدقہ گناہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حقیقی توبہ کرنے والا گناہگار گناہ انجام نہ دینے والے کی مانند ہے۔ ظلم قیامت کی تاریکی ہے۔ علماء لوگوں کے درمیان خدا کے امین ہے۔ خوف الہی تمام حکمتوں کا عنوان ہے۔ بہشت سخی افراد کا گھر ہے۔ بہشت ماں کے قدموں تلے ہے۔ علم کا اصول ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اچھے مسلمان کی خوبی میں سے ایک فضول کاموں کو انجام نہ دینا ہے۔ عقلمند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو آرام کر کے اپنی آخرت کے لیے عمل بجا لائے۔ کمزور انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شہوت نفسانی کی نظر کر دیتا ہے۔ عقل کی بنیاد خدا پر ایمان لانے کے بعد لوگوں کے ساتھ دوستی ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت افراد کا سرپرست ہے، اور ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ قسم کھانے کے انجام یا تو مخالفت یا شرمندگی۔ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانا مال کی بربادی
اور روزی میں بے برکتی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عبادات دعا کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔